الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. Expand me my breast and make the task easy for me. Remove the impediment in my tongue so they may understand what I say. یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی تھی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں فرعون کے پاس بھیجا تھا. ویسے یہ دعا ہر داعی کو کرنی چاہیے کہ اگر ہم کچھ پاس آن کرتے ہیں تو جتنی میرے پاس نالج ہے اللہ اسے ایکسپینڈ کرو. میرا جو مقصد ہے اس کے لیے مجھے آسانی دو. میری زبان میں جو خلل ہے اسے نکالو کہ وہ لوگ جن کو میں کچھ کہنا چاہتی ہوں وہ سمجھیں. بس اللہ میری کوشش کو قبول کرے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میں آج قرآن کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ قرآن پاک کیا ہے. قرآن پاک سب سے پہلے سب سے اول بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خود کے الفاظ جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویل کیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے ہمارے لیے. قرآن پاک حکمت کا گھر ہے. اٹس اے پاور ہاؤس آف نالج. قرآن میں بہت 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 نالج ہے. قرآن پاک صرف ایک چیز کو نہیں فوکس کرتا. قرآن پاک میں سائنس ہے, جغرافی ہے, ہسٹری ہے, فلسفی ہے, لٹریچر ہے, سائیکالوجی ہے, سب کچھ ہے. سب سے بڑی کمپریہنسو جو کتاب ہے نالج بیسڈ وہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک روحانی نور ہے. آپ قرآن پڑھو انشاءاللہ آپ کو روحانی سکون ملتا ہے. سکون ہے وہ ایک گائیڈنس ہے, راستہ ہے, صحیح راستہ ہے ہماری زندگی کے لیے جسے ہمیں فالو کرنا چاہیے, جس سے ہمیں سمجھنا چاہیے. وہ ہمیں سکسیس کی طرف لے جائے گا. اٹس اے انسٹرکشن, اٹس اے وے اور گائیڈنس ٹوورڈ سکسیس. ہماری زندگی ہمارے جو جسم ہے وہ ایک مشینری ہے. قرآن پاک اس کا انسٹرکشن مینیول ہے. جیسے ہر مشین کے ساتھ ایک انسٹرکشن مینیول آتا ہے, کمپیوٹر کے ساتھ آتا ہے, ٹی وی کے ساتھ آتا ہے, ویسے ہمارے جو جسم ہے جس طرح کی مشینری اتنی کمپلیکس ہے اس کا انسٹرکشن مینیول قرآن ہے. دا ڈوز اینڈ دا ڈونٹس. صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, انسان کو کیسے زندگی جینی چاہیے. اگر ہمیں سیکھنا ہے, اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو بیسٹ سلیوشن قرآن پاک ہے. قرآن پاک ایک معجزہ ہے ہماری قوم کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ معجزہ ہے, میریکل. قرآن پاک میں ایسی کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی لیکن وہ حق ہے. قرآن پاک بہت ہی بڑا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خود کے الفاظ حق. قرآن پاک بہت بڑی نعمت ہے ہماری امت کے لیے, ایک بہت بڑا گفٹ, بہت عمدہ نعمت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت کے ساتھ چھوڑا ہے کہ آپ پڑھو اور سیکھو, سمجھو اور فالو کرو. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑی نعمت دی ہے. اسلام کو مکمل کیا قرآن پاک کے ساتھ. الحمدللہ.
قرآن پاک عبادت ہے، عبادت، ورشپ. آپ قرآن پڑھتے ہو، آپ کے لیے فائدہ ہے ہر طرح سے. آپ اللہ کو ورشپ کرتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو، آپ کو ریوارڈز ملتے ہیں جو آپ کے بینک میں جمع ہوتے ہیں. وہ سارے ریوارڈز آپ کو آخرت میں کام آئیں گے. ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ. نالج مل رہی ہے، راستہ مل رہا ہے، سکون مل رہا ہے، گائیڈنس مل رہا ہے، انسٹرکشن مینیول ہے، ساتھ ساتھ میں نیکیاں بھی مل رہی ہے. اور وہ بینک جس میں ہمیں سب سے زیادہ نیڈس کو سیو کرنا چاہیے، وہ بینک جو ہمیں آخرت میں کام آئیں گی، اس میں ہماری نیکیاں انشاءاللہ جائیں گی. وہ بینک جسے ہم ہمارا اعمال نامہ کہتے ہیں، اعمال نامہ، جسے ہمیں بھرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وہی اعمال نامہ ہماری آخرت میں کام آئے گا. تو یہ قرآن پاک کتنے فائدے ہیں. قرآن پاک حق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے الفاظ ہے، ایک الفاظ حق ہے، ٹروتھ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. قرآن پاک شب قدر کی رات میں لوح محفوظ سے پہلے آسمان میں اتارا گیا، اور پھر پہلے آسمان سے قرآن پاک سٹیجز میں، حصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا 23 سال کے اندر. پورا قرآن پاک اترنے کو 23 سال لگے. قرآن پاک کا پہلی جو آیا نازل ہوئی تھی وہ بھی شب قدر کی رات کو ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین لے آئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی. اب وہ آیا یہ ہے قرآن پاک میں، وہ سورۃ الاقراء ہے، 96 سورہ، اور وہ اس طرح سے ہے: اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ means read, proclaim, in the name of your Lord or cherisher who created. پڑھو اللہ اس کے نام پہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں بنایا. تو سب سے پہلی آیا اس کی ہمیں یہ کہتی ہے کہ پڑھو، قرآن کو پڑھو. اس کا مطلب آپ کو قرآن کو پڑھنا ہے، صرف عربی میں نہیں، آپ کو قرآن کو سمجھ کر بھی پڑھنا ہے. قرآن آسان ہے، مشکل نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو ہمیں ایز اے گائیڈنس کے ساتھ بھیجا ہے. عربی ہمیں نہیں آتی تو ہمیں اسے جو لینگویج سمجھ میں آتی ہے اس کے ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا چاہیے. تو ہم اپنی ذات میں جتنی طاقت ہے اسے سمجھنے کی ہم سمجھیں گے، اور جتنی کوشش کریں گے، جتنے ایفرٹس ڈالیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو ہمارے دل میں اتاریں گے. قرآن آسان ہے اور ہم سمجھیں گے. انشاءاللہ سورہ نمبر 54 ورس نمبر 17 میں لکھا گیا ہے: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. And we have indeed made the Quran easy to understand and remember. Then is there any that will receive admonition. یہ قرآن پاک میں اللہ نے سورہ نمبر 54 ورس 17 میں کہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے. تو کون ہے جو اس کا فائدہ نہ اٹھائے؟ قرآن آسان ہے، اور اس بات کا ہمیں یقین کرتے ہوئے قرآن کو پڑھ کے اسے سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. ریسائٹ کرو عربی میں، اس کی اپنی نیکی ہے، اور اردو میں یا انگلش میں پڑھو، اس
کو سمجھو اور اسے فالو کرو، اس کی اپنی نیکی ہے۔ اور قرآن پاک کو اللہ نے پریزرو کر کے رکھا ہوا ہے، اس میں کبھی بھی کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے۔ سورہ نمبر 85 ورس نمبر 21 and 22 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، دس از دا گلوریس قرآن inscribed in the tablet preserved۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہے قرآن جس کو میں نے ایک محفوظ ٹیبلٹ میں پریزرو کر کے رکھا ہے، اس کے ساتھ کوئی کرپشن نہیں ہو سکتا، اس کی ورڈ میں بدلاؤ نہیں آئیں گے یوم القیامت تک، اللہ کا وعدہ ہے، حق ہے، اسے ہمیں فالو کرنا ہے، ہماری زندگیوں میں لانا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کو اللہ ہدایت دے کہ ہم قرآن پڑھنے لگے، سمجھنے لگے، فالو کرنے لگے، اور اسی میں ہمیں ہدایت ملے گی، اسی میں ہمیں کامیابی ملے گی، اسی سے ہمیں ہمارے اعمال نامہ پورے کامیابی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، گناہوں سے ہمیں بچا کے رکھے، نیکیوں کی طرف لے جائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔